نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اور بہت سے علماء کی زبانی آپ سن چکے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اور ان صلحت صلح الجسد کلہ وَإِن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب كما قال علیہ السلام۔ آقا نے ارشاد فرمایا وہ لوتھڑا اگر درست رہتا ہے تو سارا بدن درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ ألا وهي القلب، اور وہ انسان کا دل ہے۔ انسان کا دل اگر صحیح ہے تو انسان کا بدن صحیح ہے، اور انسان کا دل اگر خراب ہے تو پھر انسان کا سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ تو بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، یعنی ایک تو وہ دل کی بیماری ہوتی ہے جس کا ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، اور ایک دل کی بیماری وہ ہوتی ہے جو ڈاکٹروں کو بھی نظر نہیں آتی۔ اب وہ دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ تو ایک بات یاد رکھیں کہ دل سکون میں کب رہتا ہے، دل چین میں کب رہتا ہے، اور وہ کون انسان ہے جو سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، چین اور سکون اور آرام کا تعلق یہ مادی اشیاء کے ساتھ نہیں ہے۔ بہت سے ہم نے مالدار لوگ دیکھتے ہیں، یعنی ان کے پاس دولت بھی ہے، ثروت بھی ہے، مکان بھی ہے، دکان بھی ہے، لیکن اس کے باوجود سکون قلبی نہیں ہے۔ اور بہت سے لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو غریب بھی ہیں، ان کا مکان بھی اچھا نہیں ہے، بمشکل تمام ان کا گزارا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خوش ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ خوشی کا تعلق اور غم کا تعلق، سکون کا تعلق اور بے سکونی کا تعلق یہ مال و دولت و ثروت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اب اس میں چند باتیں میں آپ سے عرض کروں گا کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ خواہشات اپنے دل کے اندر اتنی زیادہ لاد لیتا ہے، اور کچھ بہت سی غلط چیزیں اور منفی سوچ انسان کے دل کے اندر آتی ہیں، جس کی وجہ سے سکون ختم ہو جاتا ہے، چین ختم ہو جاتا ہے، اور انسان بہت پریشانی والی زندگی گزارتا ہے۔ اب چند باتیں میں آپ حضرات کے ایک جملے کے اندر میری شاید تقریر کا یہ خلاصہ بھی ہو، جس انسان کی سوچ اچھی ہو، مثبت ہو، وہ ساری زندگی سکون کے ساتھ گزارتا ہے، اور جس بندے کی سوچ منفی ہو جاتی ہے وہ ساری زندگی بے سکونی کے ساتھ گزارتا ہے۔ اب اس کی ایک دو مثالیں دیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر دوسرے کے اوپر حسد کرے گا تو یہ بھی دل کے اوپر ایک ایسا بوجھ ہے کہ جو غیر شعوری طور پہ حاسد کو، حسد کرنے والے کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ کوئی انسان دوسرے کے تعلق سے بدگمانی کا شکار ہوگا تو یقیناً یہ پریشانی بھی ساری کی ساری انسان خود مول لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر توہم پرستی کا شکار ہوگا تو یہ پریشانی بھی خود انسان اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی اس طرح کی دل کی بیماریاں ہیں، بظاہر جو نظر نہیں آتی ہیں، لیکن ان کا احساس اچھے طریقے سے ہوتا ہے، اور پھر ان کا احساس اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان کی مثبت سوچ ہے، اچھی سوچ ہے، تو پھر اسے ایک روحانی سکون بھی ملتا ہے، دلی اطمینان بھی ملتا ہے۔ لیکن اگر انسان منفیات کو اپنے دماغ اور اپنے دل کے اوپر سوار کر لیتا ہے تو انسان ایک بے سکونی کی زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارنے کا کیا خوبصورت فارمولہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور کیا بہترین سبق ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور کثیر کتب کے اندر حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن، کہ تم بدگمانی سے بچو۔ کس سے بچو؟ زور سے، کس سے بچو؟ بدگمانی سے بچو۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جب تحقیق نہیں ہوتی ہے، کسی معاملے میں اسے معلومات نہیں ہوتی، معرفت نہیں ہوتی، اور انسان خود ایک نظریہ قائم کرتا ہے، پھر اس نظریہ قائم کرنے کے بعد اس پہ ڈٹ جاتا ہے، پھر ڈٹتا ہی نہیں بلکہ اپنے احباب کے مابین اس پہ ڈسکس بھی کرتا ہے، اور صرف یہیں تک مسئلہ نہیں رہتا، پھر اس کو پھیلانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ یہ بدگمانی کا ایک
مسلسل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور تسلسل کے ساتھ یہ مسئلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اب انسان جس سے بدگمان ہے، جبکہ اس کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ اس کے تعلق سے نظریہ قائم کرنا، یہ نمبر 2 نظریے کے اوپر ڈٹ جانا، نمبر 3 اپنے مابین اس کے اوپر گفتگو کرنا، نمبر 4 پھر سماج کے اندر اسے پھیلانے کی کوشش کرنا، یہ 4 مرحلے پیدا ہو جاتے ہیں ایک بدگمانی کے تعلق سے، جبکہ جس کے تعلق سے ہم اور آپ بدگمان ہو جاتے ہیں اسے ان ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اسے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن جو بندہ بدگمانی کا شکار ہوتا ہے اس کے دل کے اوپر غیر شعوری طور پہ ایک بوجھ پڑتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ایک پریشانی اور بے سکونی کی زندگی گزارتا ہے، اور نیکیاں الگ تباہ و برباد ہوتی ہیں، اور انسان کو دنیاوی طور پہ انسان کی صحت کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، افکار پہ اس کا اثر پڑتا ہے، خیالات پہ اس کا اثر پڑتا ہے، حافظے پہ اس کا اثر پڑتا ہے، اور پھر انسان کی نیکیاں الگ برباد ہوتی ہیں۔ اس لیے ایک جامع جملے کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایاکم والظن، تم بدگمانی سے بچو، اللہ تمہیں پریشانیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ جو بدگمانی ہے نا بہت جھوٹی بات ہے، سب سے زیادہ جھوٹ بدگمانی کسی کے تعلق سے بھی، اسی وجہ سے کسی کے تعلق سے تبصرہ کرنا، کسی کے تعلق سے اپنی رائے قائم کرنا، کسی کے تعلق سے بات کہنا، یہ اسی وقت ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے جب بندے کو مکمل طور پہ ثقہ راویوں کے ذریعے اس تک بات پہنچ جائے اور اسے مکمل طور پہ علم ہو جائے، تب تو دوسرے کے تعلق سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ صرف اپنے قیاس کی بنیاد پہ، ظن کی بنیاد پہ، گمان کی بنیاد پہ، اپنی فہم کی بنیاد پہ، اپنے گڑے ہوئے کسی نظریے کی بنیاد پہ ہم دوسرے کے تعلق سے کوئی بات کریں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اس کا نقصان بھی خود انسان کو ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی خفیہ باتوں میں اور ایک دوسرے کی ٹو میں مت پڑے رہو کہ یہ کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، اس کا کاروبار کیسے چلتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے اور سماج کی ایک بڑی بیماری یہ ہے، کسی انسان کی اگر ہم ترقی دیکھ لیتے ہیں، اچھا مکان، اچھی گاڑی دیکھ لیتے ہیں، اس کی زمین و پراپرٹی دیکھ لیتے ہیں، اس کا کاروبار دیکھ لیتے ہیں، ایمانداری سے بتائیے ہمارے معاشرے کے اندر کیا یہ باتیں نہیں گردش کرتی؟ یہ ضرور کوئی نہ کوئی 2 نمبر کا کام کرتا ہوگا۔ بولو ہم اور آپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ جبکہ ہمیں حقیقت کا کوئی علم نہیں، وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ تو اس کے ساتھ خاص ہے، لیکن قرآن حکیم نے، مصطفیٰ کریم کی حدیث نے اس کی ہمیں اجازت نہیں دی کہ کسی کے اوپر ہم بالکل اس طریقے سے تبصرہ کر دیں کہ یہ تو یہ کام کرتا ہوگا، یہ کام کرتا ہوگا، اس کی اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ اور واضح طور پہ ارشاد فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، نہ دوسرے کی ٹو میں پڑنا ہے، نہ ان کی خفیہ باتوں کو ہمیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں بھی بلا وجہ وہ آدمی تو اپنے کام میں ہے اور ہم بلا وجہ اپنے سینے، اپنے دل، اپنے قلب کے اوپر ایک طرح کا بوجھ لادے ہوئے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کا کاروبار کیسے چلتا ہے، اس کا نظام کیسے چلتا ہے، اس کے پاس پراپرٹی کیسے آئی ہے، اس کے پاس دولت کیسے آئی ہے، اس کے پاس ثروت کیسے آئی ہے، اس کا مکان اتنا اچھا کیسے بن گیا ہے، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں دوسرے کی ٹو میں پڑنا، یا یہ پتہ نہیں کہاں جاتا ہوگا، یہ پتہ نہیں کون سا گناہ کرتا ہوگا، اس کے تعلق پتہ نہیں کس کے ساتھ ہوں گے، اس کے رابطے پتہ نہیں کس کے ساتھ ہوں گے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ہمیں اجازت یہ ہے جب واضح طور پہ اگر کوئی گناہ کی بات ہو یا واضح طور پہ کوئی نیکی کی بات ہمارے سامنے آئے تو نیکی کا اظہار بھی کرنا ہے اور گناہ سے ہمیں روکنا بھی ہے۔